انتقاد تحلیل نفسی اور سگمنڈ فرائیڈ کی ادبی آئیڈیالوجی، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادبی متون میں تحلیل نفسی کی توجہ کا مرکز کس چیز کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ تحلیل نفسی میں اپنی توجہ کا مرکز ٹھہراتا تھا اِڈ، ایگو، سپر ایگو اور اس سے جڑے ہوئے تمام لوازمات کو، لیکن آگے چل کر اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھانے والے نقاد کا نام یاک لاکان ہے۔ یاک لاکان پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے سگمنڈ فرائیڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتقاد تحلیل نفسی کا ادبی متون میں جنسیت کی موجودگی پر سارا زور ہوتا ہے یا جنسیت ہی سے سروکار ہوتا ہے۔ کسی بھی متن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی مربوط اور خود مختاریت کا سلسلہ ہو۔ لاشعور اور انا دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ فرائیڈ نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ لاشعور اور انا دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہ کرنے کی بات یا اس آئیڈیالوجی پر سب سے پہلے جس لسانی فلسفی نے کام کیا اس کا نام یاک لاکان ہے۔ یاک لاکان اس تصور کو نہیں مانتے کہ لاشعور اور انا دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ان کو یعنی لاشعور اور انا دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ فرائیڈ نے لاشعور اور انا کو علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، سگمنڈ فرائیڈ ایک طرح سے جب ادبی متون کا جائزہ لیتا ہے، ادبی متون کی تفہیم کے عمل سے گزرتا ہے، تو وہ شاعرانہ تخیل کو، غیر حقیقی فضا کو، ادبی ٹولز کو، ادبی تکنیک کو ایک لحاظ سے اہم ترین نتائج کا سبب قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ حادثات یا وہ واقعات جو عمومی زندگی میں خوشی کا، مسرت کا سبب نہیں بن سکتے تھے، وہ کسی نہ کسی لٹریری ژانرا، ادبی صنف میں ظہور کرتے ہیں۔ جیسے ناول ہے، ناول کی صنف میں وہ لطف کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح سگمنڈ فرائیڈ کے نزدیک بہت سے ایسے محسوسات اور بہت سے ایسے جذبے جو حقیقت میں دکھ کا باعث ہیں، جب وہ شاعرانہ متن میں، تخلیقی متن میں ظہور ہوتے ہیں، خلق ہوتے ہیں، تو وہ قارئین کے لیے، سامعین کے لیے، اگر ڈرامہ ہے تو ناظرین کے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ بلوغت کے بعد انسان بچہ بن کر نہیں کھیل سکتا، اور اپنی دانست میں وہ اپنی اس خوشی کو بھی فراموش کر چکا ہوتا ہے ایک لحاظ سے جو کھیلوں سے وابستہ تھی۔ ظاہر ہے یہاں بچپن کے کھیل مراد لیے جائیں گے، لیکن سگمنڈ فرائیڈ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک مرتبہ جس لطف کا ذائقہ انسان چکھ لیتا ہے یا چکھ لیا جاتا ہے تو وہ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ انسان کی میموری میں انسرٹ تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کی یادداشت سے ڈیلیٹ کچھ نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسان کی میموری سے محو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کی میموری میں اتنی سپیس ہے کہ اس میں نئے ایکسپیریمنٹس یا زبان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نئی چیزیں، نئے تجربات، نئے الفاظ، نئے علوم و فنون، تو یعنی انسان ان کو تو لرن کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، یعنی ان کی آموزش تو یقینی ہے،
لیکن انسان کی یادداشت سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا. وقت پڑنے پر ہمارے لاشعور سے تحت شعور میں چیزیں آتی ہیں اور تحت شعور سے ہمارے شعور میں وہ چیزیں آتی ہیں. مثلا ہمیں ایک وقت میں جب ہم کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے جو ہے کوئی چیز ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے اور اگلے ہی لمحے جب ہم اس پر فوکس کرتے ہیں تو وہ ہمارے لاشعور سے تحت شعور اور تحت شعور سے ہمارے شعور کا حصہ بن جاتی ہے اور ہم اس بات کا اظہار کر دیتے کہ ہاں یہ بات مجھے یاد آ گئی یا میری سمجھ میں وہ بات آ گئی جو پہلے میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی، اب میں اس کا اظہار کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ بچہ جب کھیل کھیلتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بالغ ہو کر بچہ نہیں بنتا، لیکن وہ کیفیت اور اس کے محسوسات کروٹ بدل کر کسی نئے انداز میں کسی اور صورت میں سامنے آ جاتے ہیں، کسی اور صورت میں جلوہ گر ہوتے ہیں. لہذا بلوغت کے بعد انسان کھلونوں سے تو جی نہیں بہلا پاتا یا بہلاتا، لیکن کھلونے کی متبادل صورت میں وہ لیو کرتا ہے، یعنی فینٹیسیز میں وہ لیو کرتا ہے. یعنی فینٹیسیز جو ہے ایک نئے روپ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہیں اور وہ ان میں اپنے آپ کو تسکین دیتا رہتا ہے. سگمنڈ فروئڈ کے مطابق کوٹ وہ ہوائی قلعے بناتا، ہوائی قلعے تعمیر کرتا، خواب بیداری سے جی بہلاتا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. سگمنڈ فروئڈ کا ماننا یہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اکثریت جو تمام عمر فینٹیسی سے جی بہلاتے رہتے ہیں، یہ ایک اہم حقیقت ہے، لیکن مدتوں تک اس کی اہمیت نہ سمجھی گئی. بچے کے برعکس بالغ بیداری کے ان خوابوں پر شرمساری محسوس کرتا ہے، اسی لیے وہ دوسروں سے انہیں چھپا چھپا کر رکھتا ہے. یہ اس کا سرمایہ ہے. وہ بڑے سے بڑے جرم کا اعتراف کر سکتا ہے لیکن اپنے بیداری کے خوابوں پر سے پردہ نہ اٹھائے گا. ظاہر ہے انکوٹ، ظاہر ہے کہ یہاں سگمنڈ فروئڈ کا وہ پہلو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سگمنڈ فروئڈ ایک پریکٹیشنر بھی تھے. وہ صرف تھیورسٹ نہیں تھے، وہ پریکٹیشنر بھی تھے، وہ سائیکیٹرسٹ تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے علاج کے لیے، معالجے کے لیے. ظاہر ہے کہ کوئی ایک کیس اس کے سامنے نہیں تھا، کوئی ایک معاملہ سگمنڈ فروئڈ کے سامنے نہیں تھا. سگمنڈ فروئڈ کے سامنے متعدد کیسز تھے جن کا اس نے مطالعہ کیا تھا. یعنی وہ کیس سٹڈیز کرتا رہا اور پھر ان کیس سٹڈیز کو وہ مربوط شکل دیتا رہا. ظاہر ہے کہ ان کیس سٹڈیز کے نتیجے میں ہی سگمنڈ فروئڈ نے نفسیاتی تھیوری، تحلیل نفسی، ایڈ، ایگو، سپر ایگو، ایسے تمام عناصر و عوامل کو اور ان کے امکانات کی بازیافت کی. ظاہر ہے کہ اگر وہ پریکٹیشنر نہ ہوتا تو پھر اس کے سامنے صرف اپنی ذات ہوتی اور اپنی میموری ہوتی، اپنی ایگو ہوتی، اپنا شعور ہوتا، اپنا تحت شعور ہوتا، اپنا لاشعور ہوتا، تو وہ نتائج مرتب نہیں کر سکتا تھا یا وہ اس طرح سے نہیں لکھ سکتا تھا جس طرح سے اس نے ڈیفرنٹ لوگوں کو سٹڈی کر کے، مختلف ادبی متون کو سٹڈی کر کے، مختلف یونراز کو، اصناف کو سٹڈی کر کے، ان کا مطالعہ کر کے اس نے جس طرح سے اپنی تھیوری کنسٹرکٹ کی یا ڈیفرنٹ تھیوریز کنسٹرکٹ کی، وہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ کیسز کا مطالعہ کرتا. ظاہر ہے کہ اس نے ڈیفرنٹ کیسز کا، ڈیفرنٹ معاملات کا، ڈیفرنٹ انسانوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا تو پھر جا کر جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ڈیفرنٹ تھیوریز کوائن کر سکے. ظاہر ہے کہ اس کے سامنے اکیلی اپنی ذات نہیں تھی، اس کے سامنے متعدد کیسز تھے جو کیسز اس کے سامنے آتے رہے، متعدد معاملات تھے جو اس کے سامنے آتے رہے. اچھا، ایک تو وہ سائیکیٹرسٹ تھا، پریکٹیشنر تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تھیورسٹ تھا، لیکن ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ جس کو ہم ادب کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، جس کا رشتہ ہم تنقید کے ساتھ قائم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کو مطالعات کا بے
پناہ شوق تھا. وہ اپنے ذوق و شوق سے دستویفسکی کا بھی مطالعہ کرتا ہے, اس کے ناولوں کو پڑھتا ہے اور ان کے کرداروں کے بطن میں غواصی کرتا ہے کہ اس کے کرداروں کی اس طرح کی نفسیات ہے تو کیوں ہے, اس کے محرکات ہیں تو کیا ہیں. وہ ان تمام عناصر و عوامل کا مطالعہ کرتا ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں. یعنی ایک کردار کی اس طرح کی نفسیات اگر ڈیولپ ہوئی ہے تو وہ کیوں کر ہوئی ہے. سگمنڈ فرائڈ کے خیال میں یا سگمنڈ فرائڈ کے مطابق بچے کے کھیل اور بالغ کے خواب بیداری کا نفسی محرک ایک ہی ہے, ناآسودہ خواہشات کی آسودگی. بچہ کھیل کے ذریعے سے بالغانہ کردار ادا کرتے ہوئے خود کو بڑی عمر کا سمجھتا ہے. وہ بچہ ہے لہذا اسے اپنا کھیل چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں, جبکہ بالغ ناآسودہ خواہشات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کر سکتا. اسی لیے جب وہ خواب بیداری سے سامان آسودگی, سامان لطف و انبساط, سامان فرحت و سرشاری بام پہنچانے پر ساری محسوس کرتا ہے, شرمندگی محسوس کرتا ہے, لہذا انسانی زندگی میں وہ کچھ چیزیں چھپا لیتا ہے, جبکہ بچہ ایک بھی چیز کو نہیں چھپاتا. انسان کی لاکھوں خواہشیں ہوتی ہیں, لاکھوں خواہشوں کے لحاظ سے خواب بیداری میں بھی تنوع کی کمی نہیں, لیکن فرائڈ کے خیال میں ان تمام خواہشوں کی جنس اور کچھ حاصل کرنے اور غلبہ پانے کی صورت میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے. ناآسودہ خواہشوں کی آسودگی کے تناظر میں فرائڈ نے رات کے خوابوں کی نفسی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے. سگمنڈ فرائڈ نے ڈراموں, افسانوں, ناولوں اور مہماتی قصوں سے بحث کرتے ہوئے اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ ان کے مہم جو ہیرو قارئین, ناظرین, سامعین کو جو انا کی تسکین کا سامان فراہم کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کے مصنفین, ان کے تخلیق کاروں کے خواب بیداری کی مرہون منت تسکین ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی خواب بیداری کے حوالے سے سگمنڈ فرائڈ نے ان ڈراموں, ان کہانیوں, ان قصوں, ان ناولوں کی جنہیں وہ انا کی تسکین کی کہانیاں کہتا ہے, ان کی نفسی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, جن میں ہر عورت ہیرو کے قدموں پر نچھاور ہوتی ہے, حالانکہ یہ حقیقت کے برعکس ہوتا ہے. اسی طرح ڈراموں میں نفسیاتی ناولوں کے ہیرو کے باطن کی تصویر کشی دراصل خود مصنف کے اپنے مشاہدہ باطن کی مرہون منت ہوتی ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے تو فرائڈ کے الفاظ میں کیسے لکھتا ہے؟ اب فرائڈ ہی کے الفاظ میں کوٹ فینٹسیز کی مدد سے جو بصیرت حاصل ہوتی ہے, جو ویژن حاصل ہوتا ہے, اس کی بنا پر کچھ اس طرح کی صورتحال کی توقع کی جا سکتی ہے. یعنی ایک مصنف, تخلیق کار, ادیب جب کسی خاص واقعہ سے بے حد متاثر ہو تو اس کے نتیجے میں بہت سے پہلو, بہت ماضی کے کسی ایسے ہی واقعہ کی جو بالعموم بچپن کا ہوتا ہے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے, اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں, اس کے زیر اثر آسودگی, لطف و انبساط, سرشاری, فرحت کی جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ لکھنے کی صورت میں تسکین پاتی ہے. لیکن اس طرح سے کہ پرانی یاد, ماضی کی یاد اور نئے واقعات سے وابستہ عناصر کی پہچان ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائڈ نے سائیکو اینالیٹک سٹڈیز کی, اس نے اپنی تھیریز پیش کی. سگمنڈ فرائڈ سائیکو اینالیٹک کریٹک کے طور پر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ دستویفسکی کے ناولوں کے ذریعے اس کے کرداروں کے بطن میں غواصی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ آتے ہیں جب وہ ایک تخلیق کار کی تخلیق کے عمل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فینٹیسیز میں زندہ رہتا ہے اور ان سے بصیرت حاصل کرتا ہے, اور اس بنا پر وہ اس طرح کی صورتحال کی توقع کرتا ہے
یعنی ادیب جو ہے وہ کسی خاص واقعہ سے بے حد متاثر ہو تو اس کے نتیجے میں بہت پہلے یعنی ماضی کے کسی ایسے ہی واقعہ کی جو بالعموم بچپن کا ہوتا ہے ذہن میں یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک آسودگی، لطف یا سرشاری کی صورت پیدا ہوتی ہے. تو یہ تو اس طرح وہ لکھنے کی صورت میں تسکین پاتا ہے یا وہ صورت تسکین پاتی ہے. یہ تو سگمنڈ فرائڈ کا نظریہ ادب ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سگمنڈ فرائڈ سے ہم یاک لاکا کی طرف آتے ہیں. یاک لاکا نے سگمنڈ فرائڈ کے نفسیاتی نظریات کو ایک سٹیپ آگے لے جا کر، ایک قدم آگے لے جا کر ان کی تفہیم اور ان کی تعبیر کی. یاک لاکا کے نزدیک ایگو کا کیریئر نیوروسس کے ساتھ انسلاکی رشتے میں بندھا ہوا ہے. یہاں اپنے آپ میں خود مختار اور مربوط کوئی بھی عنصر نہیں ہے. ایگو اپنے آپ کبھی دوسرے نفسیاتی عوامل و عناصر سے الگ نہیں کر سکتی. ایگو اپنے آپ کو کبھی دوسرے نفسیاتی عوامل و عناصر سے یا عناصر و عوامل سے الگ نہیں کر سکتی. ایگو کا امیج آئینے میں دیکھنے جیسا ہے. ایگو کے ذریعے انسان اپنے عرفان ذات کی یا اپنی عرفان ذات کی عرفان کی منزل تک رسائی پاتا ہے، اور ایگو کے ذریعے شناخت یا پہچان اور مغایرت کے ایلینیشن کے عمل کا زبان کے توسط سے آغاز کرتا ہے. سگمنڈ فرائڈ نے صرف نفسیات کے دائرے میں رہ کر تعبیرات کی تھی، جبکہ یاک لاکا ایک سٹیپ آگے جاتا ہے اور وہ سگمنڈ فرائڈ کی نفسیاتی تھیوری کو زبان کے ساتھ باہم آمیز کر کے دیکھتا ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ زبان کے توسط سے مغایرت کا عمل ایگو کے ذریعے شناخت یا پہچان کی منزل کو پہنچتا ہے، اور تقسیم موضوع کے لحاظ سے خواہش کی حالت کو تخلیق کرتا ہے. 70 اور 80 کی دہائی میں اس طرح کی سوچ نے ایک نئی کروٹ لی، ایک نئی فکر کو پیدا کیا، کیونکہ ساختیات، رد تشکیل، مارکسزم اور تانیثیت میں ایک متواتر جدوجہد تھی. اس نے بڑی حد تک مغربی طرز فکر کی مختلف اقسام پر زور دیا، جیسا کہ انسان کی ذات میں مربوط اور متحد احساس پایا جاتا ہے. مذکورہ عناصر تاریخی، لسانی اور فکشنل انداز میں سادگی کے ساتھ تعمیر پاتے ہیں یا متشکل ہوتے ہیں. یعنی یاک لاکا سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری کو آگے لے کر جاتا ہے اور اس کو نئے انداز سے انٹرپریٹ کرتا ہے. جب ہم سگمنڈ فرائڈ کی جانب مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تخلیق کے عمل کو فینٹیسیز کے ساتھ جوڑتا ہے، اور فینٹیسیز کے نتیجے میں ایک تخلیق کار کو بصیرت ملتی ہے، اور وہ لکھ کر جو ہے مطلب آسودگی کی ایک صورت جو ہے اس کو تسکین ملتی ہے لکھ کر. اس میں پرانی یادیں، ماضی کی یادیں اور نئے واقعات وغیرہ جو ہیں وہ باہم آمیز ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے زیادہ بامقصد بنانے کے لیے سگمنڈ فرائڈ نے ان تخلیقات میں امتیاز کیا ہے جو تبازاد ہونے کے برعکس قدیم داستانوں، ڈراموں، اساطیری قصوں اور اسی طرح کی دیگر اصناف کو خام مواد کے طور پر استعمال کرتی ہیں. قدیم یونانی ڈرامہ نگاروں کے اپنے اور شیکسپیئر کے ڈرامے اس سیاق میں بطور امثلہ پیش کیے جا سکتے ہیں، جن کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ کا نقطہ نظر کچھ اس طرح کا ہے. سگمنڈ فرائڈ کے الفاظ میں کوٹ، ان تخلیقات کے سلسلے میں بھی ادیب ایک خاص طرح کی آزادی سے کام لیتا ہے، انٹلیکچوئل فریڈم سے کام لیتا ہے، جس کا اظہار انتخاب مواد اور پھر منتخبہ مواد میں ترمیم اور تبدیلیوں سے ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی بھی کافی تعداد میں ہوتی ہے، یا یہ ترامیم بھی کافی تعداد میں ہوتی ہیں. جہاں تک حصول مواد کا تعلق ہے تو یہ اساطیر اور مافوق الفطرت عناصر پر مبنی نسلی خزانے سے حاصل کیا جانے والا مواد ہے. نفسیات کا مطالعہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے، پھر بھی
اس سیاق میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اساطیر تمام اقوام کی خواہشات پر مبنی فینٹسیز کا بگڑا ہوا روپ ہے اور انہیں انسانیاتی یا بشریاتی کے عنفوان شباب کا قدیم خواب قرار دیا جا سکتا ہے انکوٹ۔ فنکارانہ تخلیقات، شاعرانہ تخلیقات یا ایک فکشن نگار کی تخلیقات کے حسن ادا اور حسن تاثیر کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اگر عام لوگ اپنے پوشیدہ خواب بیداری اور فینٹسیز کو منظر عام پر لائیں تو لوگ اسے جمالیاتی حظ کی جگہ، جمالیاتی انبساط کی جگہ نفرت یا کراہت محسوس کریں گے، جبکہ ان کے برعکس تخلیق کار یہی کچھ کرتا ہے، یعنی عام لوگوں کے متضاد ایک فکشن نگار، ایک تخلیق کار یہی کچھ کرتا ہے اور ہم اسے حظ محسوس کرتے ہیں، ہم اسے سامان سرشاری کشید کرتے ہیں جو کئی ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کے مطابق کوٹ ادیب یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادیب یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے؟ یہ اس کا اپنا راز ہے، یعنی ادیب کا اپنا راز ہے، اس کے فن کا راز اس تکنیک میں چھپا ہوا ہے، اس تکنیک میں مضمر ہے جس کی مدد سے وہ ہماری نفرت اور کراہت پر قابو پاتا ہے، جس کا تعلق ان رکاوٹوں سے ہوتا ہے جو فرد اپنے اور دوسروں کے درمیان کھڑی کرتا ہے، یعنی بہت ساری رکاوٹیں جو فرد اور دوسروں کے درمیان میں وہ استوار کرتا ہے، اس کی تکنیک میں دو طریقوں پر اس کا انحصار ہوتا ہے اور اس بات کا اس کی تکنیک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ادیب خواب بیداری میں تبدیلی پیدا کر کے انہیں ایسا روپ دیتا ہے کہ اس کی انا کی خصوصیات، ایگو کی خصوصیات، ایگو کے اوصاف دب جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں اس کی جمالیاتی حیثیت سے ایک طرح کی رشوت دیتا ہے۔ یہ حظ، یہ سرشاری، یہ انبساط ہم میں ایک اور طرح کی سرشاری کا، ایک اور طرح کے حظ کا، ایک اور طرح کی جمالیات کا، ایک اور طرح کی مسرت کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ سرشاری ہے جو شدید دباؤ سے نجات کی صورت میں ذہن کے نہا خانوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ادب کی حقیقی مسرت ہمارے اذہان میں تناؤ سے آسودگی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہ سب غالباً اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ ادیب یا تخلیق کار ہمیں اس منظر پر لے آتا ہے جہاں ہم شرمندگی یا ملامت کے احساسات سے ماورا ہو کر اپنے اپنے خواب بیداری سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے خواب بیداری سے حظ کشید کر سکتے ہیں۔ انکوٹ۔ سگمنڈ فرائڈ کی بات کا، اس کے فلسفے کا مختصر سا احاطہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ادب و انتقاد کے ضمن میں سگمنڈ فرائڈ کی تحریروں میں اسے خصوصی اہمیت حاصل ہے، خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سگمنڈ فرائڈ کے مقلدین یا تحلیل نفسی کی روشنی میں ادبیات اور فن کے مسائل سے مبحث کرنے والے، مخاطبہ کرنے والے ناقدین ادب نے بھی اسے بے حد اہمیت کا حامل تصور کیا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کے فلسفے سے چند نکات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اساطیر قوم کی فینٹسیز ہوتی ہیں، یعنی اقوام کی فینٹسیز ہوتی ہیں اساطیر، یعنی مائتھولوجیز یا متھ ایک قوم کی فینٹسی ہوتی ہے۔ ادبی تخلیقات سے حاصل ہونے والے حظ، حاصل ہونے والی سرشاری کی نفسیاتی اہمیت ہوتی ہے۔ ادیب کا، تخلیق کار کا انتخاب مواد اور اس میں ترمیم کرنا اور اس میں تبدیلیاں کرنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تخلیق ادب یا ادب کی تخلیق میں جنس کا کردار بہرحال سگمنڈ فرائڈ کے مطابق مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ فینٹسیز کی نفسیاتی اور تخلیقی اہمیت بھی سگمنڈ فرائڈ کے نظام فکر میں بہرحال ہے
کھیل کی نفسیاتی اہمیت اور اس کا خواب بیداری سے تعلق بھی سگمنڈ فرائڈ کے نظام فکر میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جو سگمنڈ فرائڈ کے نظام فکر میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔ ان نکات میں سے بعض پر سگمنڈ فرائڈ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور بعض پر زیادہ توجہ صرف نہیں کی، جیسے اساطیری قومی فینٹیسیز ہیں۔ بعد میں سی ڈی یونگ نے اپنے اجتماعی لاشعور کے فلسفے کی روشنی میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ نفسیاتی تنقید کے کئی بنیادی مباحث کو ایک لحاظ سے کور کیا ہے سگمنڈ فرائڈ نے، اور بہت سارے ایسے مباحث ہیں نفسیاتی تنقید کے جن پر سگمنڈ فرائڈ نے اپنے مختلف آرٹیکلز میں علیحدہ سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ نفسیات اور زبان کو باہم آمیز کر کے یاک لاکا سگمنڈ فرائڈ کی نفسیاتی تنقید کو آگے لے کر جاتا ہے، یا سگمنڈ فرائڈ کی نفسیاتی فلسفوں کو آگے لے کر جاتا ہے۔ یاک لاکا انسانی سائیکی اور زبان کو باہم آمیز کر کے زندگی تک رسائی کو ضروری تصور کرتا ہے، یعنی انسانی زندگی تک ہم تب ہی پہنچ سکتے ہیں جب انسانی سائیکی اور زبان کو دونوں کو اختلاطی اور انسلاکی انداز سے دیکھیں گے۔ اگر سگمنڈ فرائڈ نے ایک فرد کے جنسی رویے کے سیاق و تناظر میں زندگی اور فرد کی جنسیت کی تعبیرات و تفہیم کی تھی، تو یاک لاکا اس عنصر تک انسانی سائیکی اور زبان کے لحاظ سے رسائی پاتا ہے۔ سی ڈی یونگ نے اسے اجتماعی لاشعور کی اصطلاح کے لحاظ سے ایک فرد سے لے کر تمام کلچرز تک، تمام ثقافتوں تک استوار کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائڈ بات کرتا ہے کانشس کی، سگمنڈ فرائڈ بات کرتا ہے سب کانشس کی، سگمنڈ فرائڈ بات کرتا ہے انکانشس کی، جبکہ سی ڈی یونگ سگمنڈ فرائڈ کے تصورات کو ایک سٹیپ آگے لے کر جاتا ہے اور وہ ایک لحاظ سے کولیکٹیو انکانشس کی بات کرتا ہے۔ اب کولیکٹیو انکانشس کو سمجھنا ایک مثال کے ذریعے ذرا سہل ہو سکتا ہے۔ مثال یوں ہے کہ جب ہم کولیکٹیو انکانشس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک فرد کے لاشعور کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم انسانوں کے گروہوں کی بات کرتے ہیں، انسانوں کی ثقافتوں کے تناظر میں ان کے قبائل کی بات کرتے ہیں، اور انسان کی تاریخی تناظر میں ہزاروں سال کی زندگی اور اس کے تجربات کی بات کرتے ہیں، اور اس کے نیوروسس عمل کی بات کرتے ہیں، یا جینیاتی عناصر و عوامل کی بات کرتے ہیں۔ یعنی ایک مثال کو لیجئے، ایک شخص کو اگر ایک رات جنگل میں بسر کرنا پڑے، وہ 2020 مئی میں کسی جنگل میں جاتا ہے اور اسے جنگل میں ایک رات بسر کرنا پڑتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا فرسٹ تجربہ ہے، پہلا تجربہ ہے، پہلا ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے اسے اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اپنی جان کو بھی محفوظ بنانا ہے، وہ یہ سوچے گا کہ جنگل میں طرح طرح کے خطرات ہیں تو مجھے ان خطرات سے بھی بچنا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے برین میں کیسے آیا؟ ظاہر ہے کہ یہ بصیرت، یہ ویژن کولیکٹیو انکانشس کے ذریعے اس تک پہنچا ہے، یعنی اس کے آباء و اجداد، اس کے آباء و اجداد کے آباء و اجداد، یعنی ہزاروں سال کی انسانی زندگی کے تجربات کے نتیجے میں انسان کی نفسیات میں یہ ایکسپیرینسز جو ہیں ان کی منتقلی ہوتی رہتی ہے، ان کی ٹرانسمیشن ہوتی رہتی ہے، اور اس طرح وہ کیا کرے گا کہ یہ ہر تمام پہلوؤں کو وہ سوچے گا، اور پھر سوچنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر کسی درخت پر مچان باندھے گا، اور مچان باندھ کر وہ رات گزارے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال اس کے ذہن میں کیسے آیا؟ یہ خیال اس کے ذہن میں اس طرح آیا کہ ہزاروں سال کی انسانی زندگی اور انسانی تجربات کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے نفسیاتی سطح پر، ذہنی سطح پر، جینیاتی سطح پر، آرکیٹائپس کی سطح پر۔ اس لحاظ سے وہ اپنی زندگی کو سکیور کرے گا، اور پھر وہ ہر
پہلو پر غور کرنے کے بعد کسی اونچی جگہ پر مچان باندھے گا اور مچان باندھنے کے بعد اپنی جان کو محفوظ بنائے گا. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر بات سگمنڈ فرائڈ نے نہیں کی تھی. سگمنڈ فرائڈ صرف کانشیس پر بات کی تھی, سب کانشیس پر بات کی تھی, انکانشیس پر بات کی تھی. سی جی یونگ کرتا ہے بات یعنی ان ٹائپس پر, ان قبائل پر, ان ثقافتوں پر, انسان کے ہزاروں سال پرانے نفسیاتی تجربات پر جن کی ٹرانسمیشن جو ہے کلیکٹیو انکانشیس کی سطح پر آگے ہوتی ہے. اور جب اس طرح کا کوئی واقعہ ادب میں آتا ہے تو ادبی نقاد بھی اسی حساب سے اس کی تعبیر, اس کی تفہیم, اس کی تشریح, اس کی توضیح, اس کا تجزیہ کرتا ہے. سی ڈی یونگ نے متون کی بجائے دلیل دی ہے کہ اسے تخلیق کار یا مصنف کی خواہش کی نیوروٹک علامات سے گریز کرتے ہوئے متون کا تجزیہ اور تفہیم امیجز کے لحاظ سے کیا جانا ضروری ہے. علامات اور اساطیری نظام کی فہم لازمی قدیم منطقوں اور ثقافتوں کے سیاق و تناظر میں ضروری ہے. یونگ فرد کے لاشعور پر زور نہیں صرف کرتا, وہ ایک تخلیق کار یا مصنف کے اجتماعی لاشعور کی بجائے قبائل کے اجتماعی لاشعور پر زور دیتا ہے یا توجہ صرف کرتا ہے. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو دا بیڈفورڈ گلوسری آف کریٹیکل اینڈ لٹریری ٹرمز میں لکھا ہے سائیکو اینالیٹک criticism stands in stark contrast to psychological criticism. Although psychoanalytic criticism is a type of psychological criticism, it is actually better known and more widely practiced than its parent approach. Psychoanalytic critics are not so reluctant to identify themselves as such. In fact, most critics who approach literature from the standpoint of its relationship to authors or readers' minds identify themselves specifically as psychoanalytic critics, and unlike psychological critics who eschew psychoanalysis, psychoanalytic critics tend to structure their analysis within a relatively well-defined theoretical framework. ظاہر ہے کہ ہم اس انداز سے سائیکو اینالیٹک کریٹیسزم کو سمجھ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ سائیکو اینالیٹک کریٹیسزم یا سائیکو اینالیٹک تھیوریز facilitates the reading of literature in several ways. یعنی لٹریچر کو وہ متنوع یا کئی راستوں کے ذریعے سائیکو اینالیٹک تھیوریز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کا مطالعہ کرتی ہیں. فار انسٹنس, مثال کے طور پر we can study a work of literature from the standpoint of unconscious mind, and we can study a text from the author's point of view, that is by studying the psychology of the author's personality. Each approach will be different from the other. ظاہر ہے کہ کئی اپروچز کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں ادب کی سٹڈی کے لیے, اور ایک کریٹک کے طور پر, ایک ناقد کے طور پر ہم ادب کے مطالعات کر کے ان کی تشریح و توضیح کر سکتے ہیں, ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں, ان کی تفہیم کر سکتے ہیں, ان کی تعبیر کر سکتے ہیں اور کوئی فیصلہ صادر کر سکتے ہیں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادیب لکھتا کیسے ہے, ادیب کے ذہن میں وہ تصورات آتے کیسے ہیں, اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نفسیاتی نقاد کس طرح سے ادب کی تفہیم کرتا ہے, ادب کی تشریح و توضیح کرتا ہے, ادب کا تجزیہ کرتا ہے. سگمنڈ فرائڈ کی ادبی آئیڈیالوجی شاعر کا تخیل, ادبی تکنیک اور ادبی حربے یا وسائل اہم ترین نتائج کا باعث بنتے ہیں.
کیونکہ وہ واقعات یا حادثات جو عمومی زندگی میں لطف و انبساط کا باعث نہ بن سکے تھے وہ کسی نہ کسی صنف جیسے ڈرامہ، ناول، افسانہ وغیرہ کے ذریعے حظ کا باعث بنتے ہیں۔ بے عینے ہی متعدد محسوسات اور جذبے جو فی الاصل کلفت کا، دکھ کا، کرب کا سبب ہیں، خلاقانہ اور شاعرانہ ہنر یا تخلیقیت کی وجہ سے قارئین، سامعین اور اگر ڈرامہ ہے تو ناظرین کے لیے لطف و سرشاری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ایک تخلیق کار ایک ادب پارہ تخلیق کرتا ہے، ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے، تو پھر ایک نفسیاتی نقاد جو ہے وہ اس کو کئی طرح سے پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم انسانی سائیکی کو یا اخلاقاں کے مطابق زبان کے ساتھ مربوط کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ایک ٹیکسٹ کو پڑھنے کے لیے ڈیفرنٹ طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، یعنی سائیکو انالیٹک تھیریز ایک لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں مطالعات، لٹریچر کے مطالعات کے لیے، اور اس میں کئی راستوں کے ذریعے ہم ایک ٹیکسٹ کو، ادبی ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جب ہم لٹریری تھیوری ا پریکٹیکل انٹروڈکشن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ several reading strategies emerge from these psychoanalytic theories. A text might be read for the way unconscious material manifests itself through indirect means, images or descriptions that evoke psychological issues. The relations between characters might be studied for what they disclose about family dynamics and the way such dynamics shape selves. A psychoanalytic reading might also attend to such themes or issues as separation, loss, boundaries, fusion with others, and the struggle to form a coherent and functioning self out of a damaging context or a traumatic personal history. Finally, language itself can be studied as a means of initiating unconscious processes and working through some of the issues an emerging self faces as it struggles for adult existence or as it seeks to come to terms with disturbing unconscious material, unquote. Important psychoanalytic critics like Ernest Jones, Norman Holland, originally a reader response critic. Lacan have analyzed literature from psychological point of view. It is either love or the denial of it on the one hand, or the collective unconsciousness on the other hand that determines a work of art. Psychoanalytic criticism, like any other school of criticism, has its merits as well as pitfalls. To study a piece of work, one has to study the mind of the author and the background of the age to which he belongs. Psychology helps the reader to understand the mind of the author and through the later text. Psychoanalytic criticism is little unfair to the fair sex. That is because it examines texts from male point of view and highlights phallus, the male sex organ. Literature is not merely an expression of one's sexual desire, nor it is the repression of it under social pressure.
It is about inner beauty, either in mundane things or in spiritual things. Hence, it can be interpreted according to psychoanalytic theory always. Moreover, the author may camouflage and the incidents in the work may be completely fictitious. One may raise a question about the objectivity of psychoanalytic criticism. It is not always profitable to read a text from the author's point of view. Similarly, characters in a work of art cannot be interpreted always in terms of their libido or unconscious mind. A reader who reads the text brings his own personality to bear upon it. Psychoanalytic criticism forgets the reader and his libido and unconscious mind. Therefore, it fails to account for the reasons of differences among different readers of a particular text. Nevertheless, psychoanalytic criticism has its limited validity as a tool of criticism in the reading of literary text. अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड बुनियादी तौर पर जो अदबी तनकीद का नजरिया पेश करता है, उसका अदबी तनकीद का नजरिया क्या है। सिगमंड फ्रॉइड अदब की तख्लीक के बारे में सवाल उठाता है, फिर एक तख्लीककार के बचपन की तरफ मुराजत करता है। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक नासुदा ख्वाहिशों की आसूदगी बच्चा अपने खेल के जरिए पूरा करता है। बच्चा जब खेल खेलता है तो वो एक तरह से अपने आप को बालिग तस्वुर करता है। बच्चे का खेल के तवस्सुत से खुद को बालिग किरदार का हामिल तस्वुर करना, खुद को बालिग मानना, बच्चे का अपने खेल को ना छुपाना, बालिग का नासुदा ख्वाहिशों के मुतल्लिक खुलकर इजहार ना करना। सिगमंड फ्रॉइड जब एक मुसन्निफ के तौर पर, एक तख्लीककार के तौर पर, उसकी अदब की तख्लीक के मैकेनिज्म पर, उसके निज़ाम पर गौर करता है, तो वो उसको एक तरह से एक बच्चे के खेल से मुशाबिक करार देता है और वो ये कहता है कि मुसन्निफ जब एक अदब पर तख्लीक करता है तो वो माजी की तरह मुराजत करता है और माजी की तरह मुराजत करके वो अपने बचपन की यादों और अपने माजी की आसूदगियों और याददाश्तों की तरफ जो है वो मुराजत करता है और इसके नतीजे में जो है वो अदब तख्लीक करता है। और जब हम साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो वो नाकदीन जिन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को आगे बढ़ाया, उसमें हमारे सामने एक बड़ा नाम याक लाकां का सामने आता है। याक लाकां जो है वो इंसानी साइकी और ज़बान को बाहम मरबूत करके क्या करता है, वो अदबी मतून की ताबीरात करता है, उनके तज्जियात करता है, उनको अपने अंदाज से इंटरप्रेट करता है। अब हम सिगमंड फ्रॉइड और उसके अदबी इंतकादी नजरियात या उसकी अदबी इंतकादी आइडियोलॉजी को देखने की कोशिश करेंगे। फ्रॉइड की अदबी तनकीद का यह मतलब हरगिज नहीं है कि सिगमंड फ्रॉइड ने भी दीगर नाकदीन अदब की तरह तख्लीकात के फनी पहलुओं और जमालियाती औसाफ और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स से बहस की है और तारीख़ अदब में उनकी इनफरादी अंदाज से कदर कीमत का तयन करने की जद्दोजहद की है। सिगमंड फ्रॉइड एक पेशावर साइकेट्रिस्ट थे और वो एक थेरिस्ट थे, नफ्सियाती या साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजिस्ट थे। जाहिर है कि वो एक प्रोफेशनल नक्काद थे और वो अदब के बतन में जब भी गवासी करते हैं तो वो अदब की इकलीम में जिस रास्ते से दाखिल होते हैं वो नफ्सियात का, साइकोलॉजी का रास्ता है। एक पेशावर प्रोफेशनल क्रिटिक के मकासद अगर कतई तौर से एक दूसरे के बरक्स नहीं करार दिए जा सकते तो कम से कम उन्हें जुदागाना और मुनफरिद दिलचस्पी के मजहर के तौर पर तो जरूरी समझा जा सकता है।
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سگمنڈ فرائڈ کے زمانے کی بات تو کجا، آج بھی ناقدین ادب میں سے اکثریت ایسے لکھنے والوں کی ہے جو ادبی تخلیقات میں سے محض جمالیاتی عناصر کو نمایاں کرتے ہوئے صرف تکنیک اور مواد اور موضوع کی فنی پیمانوں پر، فنی اصولوں پر جانچ پرکھ کرتے ہیں، جبکہ سگمنڈ فرائڈ نے ادب اور انتقادیات کی تعریف میں پہلی مرتبہ تخلیقات کو لاشعوری محرکات کا ثمر قرار دیتے ہوئے ان کے حوالے سے تخلیق کار کی شخصیت، کردار، تخلیق کار کے میلانات و رجحانات اور بالخصوص تخلیقی محرکات پر روشنی ڈالی۔ سگمنڈ فرائڈ کے مطابق سگمنڈ فرائڈ اس بات کو مانتے تھے کہ ماہرین نفسیات نے کہیں پہلے، بہت پہلے شعراء لاشعور کے وجود سے آگاہ نہ تھے، بلکہ سوفوکلیز، گوئٹے، شیکسپیئر اور دستویفسکی جیسے بڑے ناول نگار، اور سوفوکلیز، گوئٹے، شیکسپیئر جیسے بڑے ڈرامہ نگار، یعنی یہ سارے جو بڑے لکھنے والے تھے، انہوں نے اپنی تخلیقات میں ان لاشعوری محرکات کی عکاسی تو کی ہے جن سے عمومی زندگی میں افراد کو بالعموم اور اعصابی مرض کے مریضوں کو بالخصوص واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن تھیوڈر ریخ کے مطابق ایک مرتبہ گفتگو کے دوران سگمنڈ فرائڈ نے مسکراتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا تھا کہ دستویفسکی کی نفسیاتی صلاحیتیں تمام انٹرنیشنل سائیکو اینالیٹک سوسائٹی پر بھاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیٹشے نے جو خود بہت سی باتوں میں سگمنڈ فرائڈ کا پیش رو قرار دیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے، یہ کہا تھا کہ دستویفسکی ہی ایک ایسا نفسیات دان ہے جس سے اس نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دستویفسکی کی مثال استثنائی ہی صحیح، لیکن ایسے مصنفین کی کمی نہیں جن کی تخلیقات میں سگمنڈ فرائڈ نے نفسیاتی اہمیت کے مواد کا سراغ لگایا۔ سگمنڈ فرائڈ نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے انسانوں کی نفسیات، سگمنڈ فرائڈ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے انسانوں کی سائیکی کو، انسانوں کی نفسیات کو اگر ادبی حوالے سے جانا ہے تو میں نے دستویفسکی کے ناولوں کے ذریعے سے جانا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ ادبی مطالعات کی جو جہات کا تعین کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ یعنی مخصوص ادبی تخلیقات کا نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں اور اپنے نظریات کی، اپنی آئیڈیالوجی کی توثیق اور شواہد کے طور پر ادبی تخلیقات سے مثالوں کو لے کر آتے ہیں، یعنی وہ اپنی آئیڈیالوجی کی توثیق کے لیے، اس کی ثقافت کے لیے اور شہادتوں کے لیے ادبی تخلیقات سے مثالیں لے کر آتے ہیں اور مخصوص ادبی تخلیقات کے نفسیاتی تجزیے کرتے ہیں۔ جہاں تک نفسیاتی آئیڈیالوجی کی توثیق اور شہادتوں کے طور پر ادبی تخلیقات سے مثالوں کی فراہمی کی بات ہے تو برگ کے بقول اسٹڈیز ان ہسٹریا میں سگمنڈ فرائڈ کے شریک کار جوزف نے سب سے پہلے نفسیاتی نقطہ نظر سے ادبی شخصیات کو بطور امثلہ پیش کر کے تحلیل نفسی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ادب کے حوالے سے ایک نفسیاتی نقطہ ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ برور کے مطابق کوٹ، جہاں تک گوئٹے اپنے کسی تجربے کا شاعری میں اظہار نہ کر لیتا، اسے سکون نہ ملتا، اسے طمانینت قلب میسر نہ آتی، اس کے لیے سکون کا حاصل کرنا اسی میں مضمر تھا، اور جب تک ایسا نہ کر لیتا وہ ایک خاص طرح کے جذباتی جوش کی پیدا کردہ اذیت سے چھٹکارا نہ حاصل کر پاتا۔ انکوٹ۔ سگمنڈ فرائڈ نے اپنی تحریروں میں اس نوع کی اولین مثال شیکسپیئر کے ڈرامے اوتھیلو کے حوالے سے اس کی معروف تصنیف دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں دی ہے، جہاں ڈیسٹیمونا کے رومال گم کر دینے پر اوتھیلو کا ناراض ہونا، ناراضی سے سگمنڈ فرائڈ نے خوابوں میں ڈسپلیسمنٹ کے عمل سے وابستہ نفسیاتی توانائی، یہ ڈسپلیسمنٹ سائیکولوجیکل سطح پر ہے، نفسیاتی سطح پر ڈسپلیسمنٹ ہے،
ظاہر ہے ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ سوشل ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے، اکنامک کی سطح پر اکنامیکل ڈسپلیسمنٹ بھی ہوتی ہے، یہاں جو ہے سائیکولوجیکل ڈسپلیسمنٹ کے عمل سے وابستہ نفسیاتی توانائی کی وضاحت کی تھی۔ دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں سگمنڈ فرائیڈ نے ایک سے زیادہ موقعوں پر ادبی مثالوں سے اپنے نقطۂ نظر کو اسٹرینتھن کیا ہے، اپنے تصورات کو واضح کیا ہے۔ مثلا ایک اور موقع پر اس نے شیکسپیئر کے پرنس ہال کے ذریعے بڑا بننے کی خواہش سے وابستہ فینٹیسی کی وضاحت بھی کی ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کے معاصرین میں خواب بیداری کی نفسیاتی اہمیت پر زور نہ دیا جاتا تھا، جبکہ سگمنڈ فرائیڈ نے انہیں بے حد اہمیت کا حامل قرار دیا تھا۔ سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق شعراء کی غلطی نہ کرنے والی بصیرت سے خواب بیداری کی اہمیت کبھی پوشیدہ نہ رہی۔ سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی ایک دلچسپ کتاب سائیکولوجی آف ایوری ڈے لائف، جس کے ٹرانسلیٹر جو ہیں ابراہم بریل ہیں، ابراہم بریل 1874 کو پیدا ہوئے، 1948 میں ابراہم بریل کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ کتاب پہلی دفعہ اوریجنلی پبلش ہوئی 1901 میں، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ابراہم بریل نے۔ ابراہم ایرڈن بریل واز این آسٹرین بورن سائیکیٹرسٹ۔ اس نے اپنا زیادہ تر وقت جو ہے وہ امریکہ میں گزارا، اور وہ سگمنڈ فرائیڈ کا پہلا انگریزی مترجم ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی اس کتاب سائیکولوجی آف ایوری ڈے لائف، جس کا ترجمہ ابراہم ایرڈن بریل نے کیا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے جب زبان سے غلط الفاظ نکل جانے کی نفسیاتی اہمیت اجاگر کی تو مثالوں میں اس نے شیکسپیئر کے مرچنٹ آف وینس سے حوالے دیے۔ عام زندگی کے برعکس، عمومی زندگی کے برعکس تخلیقی ادب پاروں میں زبان سے غلط لفظ غیر ارادی طور پر نہیں نکلا کرتے، بلکہ ادیب کا قلم نکلواتا ہے، ادیب کا وہ تشکیلی یا تعمیری یا خلاقانہ عمل نکلواتا ہے۔ لیکن افسانوی خوابوں کی مثل سگمنڈ فرائیڈ ان کی اہمیت کا بھی شدت سے قائل تھا۔ سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق کوٹ، شعراء اپنے مخصوص مقاصد کے لیے کن غلطیوں کو بامعنی بنا دینے کا حق حاصل ہے؟ شعراء کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے کن غلطیوں کو بامعنی بنا دینے کا حق حاصل ہے؟ زبان کی ان غلطیوں کے بارے میں ماہرین لسانیات اور ماہرین نفسیات کے مقابلے میں اگر شعراء ہمیں زیادہ معلومات بہم پہنچائیں تو یہ تعجب خیز نہ ہونا چاہیے۔ سگمنڈ فرائیڈ کے یکرخے فکری انداز کی یہ اہم ترین خصوصیت یا وصف ہے کہ عمومی زندگی ہو یا زندگی کا وہ مظہر اور ترجمان جس کا ترجمان ادب ہوتا ہے، وہ ہر دور سے اپنے مطلب کے شواہد، ہر ایک سے وہ اپنے مطلب کے شواہد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، معمولی سے معمولی بات کو بھی غیر اہم تصور نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ اپنے معاصرین کے برعکس اس نے ادب سے زیادہ استفادہ کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک طرف تحلیل نفسی میں ادب سے مثالیں ملتی ہیں تو دوسری طرف خود اس نے ادب کا بھی تحلیل نفسی کی روشنی میں مطالعہ کیا تھا۔